نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل صد احترام امیر حلقہ جناب رضوان الرحمن خان صاحب، جناب سید عزیز محی الدین صاحب، الیاس فلاحی صاحب، مربی محترم جناب عبدالحمید خان صاحب اور دیگر معززین، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، حالات کی سنگینی اور قرآن و سنت کی رہنمائی، اس موضوع پر کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی۔ ہم کوئی رد عمل کے طور پر ایکٹیویٹ نہیں ہونا چاہتے، ہم رد عمل کے طور پر حالات بہت سنگین ہیں، اس لیے ہم کو کچھ کام کرنا ہے۔ ہمارا کبھی بھی یہ مزاج نہیں رہا ہے۔ قرآن اور سنت ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، موت سے آزمائیں گے، نقصانات سے آزمائیں گے، اور دیکھیں گے کہ تم میں سے کون صبر کرنے والا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور بہت صحیح فرماتے تھے، کہ امت مسلمہ قیامت تک مستقل محاذ پر ہے، اس لیے کہ باطل پرستوں اور باطل طاقتوں کے خلاف امت مسلمہ حرکت میں ہے۔ شیطان کی سازشوں سے انسانی دنیا کو بچانا ظاہر ہے کہ ہمارا مشن ہے، اور جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہیں وہ کبھی بھی ہمارا وجود گوارا نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے ہم کو مسلسل اور مستقل اس بات پر متوجہ رہنا ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ کی رضا کی خاطر کس طرح سے ہم مربوط رہیں، مضبوط رہیں، اپنے مقصد سے چمٹے رہیں۔ ملک عزیز کے جو حالات ہیں اس پر بہت ساری گفتگویں ہوتی رہتی ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، میں وہ تمام تفصیلات آپ کو سنانا نہیں چاہتا ہوں، بس یہ ہے کہ بہت حالات بہت سنگینی کئی اعتبار سے بہت تشویشناک ہے۔ ابھی ہمارے معاون امیر حلقہ الیاس فلاحی صاحب ایک بہت اہم موضوع پر سب سے آخر میں 1-2 منٹ پہ جو بات انہوں نے سمیٹی وہ ہمارے سیاسی قائدین کے متعلق ہے۔ اس پر تو باقاعدہ بہت تفصیل سے گفتگو آنی چاہیے تھی۔ ہم اپنے ان سیاسی قائدین کو کیسے چنیں، اس کا پورا پروسیس ہے۔ ہم کو اس پر بہت زیادہ ایکٹیو ہو کر، ہم کو بہت آرگنائز ہو کر، اس ملک میں ہم اقلیت میں نہیں ہیں، اس ملک کی ہم دوسری سب سے بڑی اکثریت ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے اس جملے میں، ہم اقلیت میں نہیں ہیں، ہم اس ملک کی دوسری سب سے بڑی اکثریت۔ ہم ڈیسائیڈ کریں گے، اگر ہم متحد ہو جائیں اور ہم ان مواقع پر جب ووٹنگ ہوتی ہے، جب کچھ چیزیں کاسٹ ہوتی ہیں، تو اس میں ہم اپنی اس قوت کا استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت غیر معمولی چینجز بہت تیزی کے ساتھ لائے جا سکتے ہیں۔ حالات کئی اعتبارات سے بہت تشویشناک ہیں۔ خیر امت کے لیے بہت سے کام ہیں۔ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے چیلنجز ہوتے ہیں، بڑے چیلنجز ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بڑی اپرچونٹیز ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ سخت حالات میں دین پر قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر و انعام سے نوازیں گے۔ حالات جتنے شدید ہوں گے اتنی زیادہ ہماری ذہنی تیاری بھی ہوگی، جذباتی ہمواری بھی ہوگی، اور ہم اسی کی مناسبت سے کام کریں گے۔ خیر امت سے مطالبات بہت شدید ہیں، ہم خیر امت ہیں۔ یہ جو ہمارا ملک ہے، جو شرک کا سب سے بڑا گڑھ ہے، شرک کا سب سے بڑا گڑھ دنیا میں اگر ہے تو یہ ہمارا ملک ہے۔
اس ملک میں ہم خیر امت کی حیثیت سے، اور ہم خیر امت کے اس تخت پر خود جا کر چڑھ کر نہیں بیٹھ گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر امت سے کے لقب سے ہم کو نوازا. ہم کو خیر امت کا رول یہاں پلے کرنا ہے. ہم کو اپنے وطن عزیز کے بھائی اور بہنوں کے لیے ایک اہم رول انجام دینا. بہت بڑا موضوع ہے، اور ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اور نبوت سے پہلے کی زندگی ہم کو بہت ساری باتیں سمجھاتی ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت مثبت رول، ایک بہت پوزیٹیو رول یہاں وہاں کھیلا. اور وہ کھیلا، اگر آپ اس لفظ کو ہٹا دیں کہ کیسے انجام دیا آپ نے اپنی ذمہ داری کو، تو وہ ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہنی چاہیے. اور ہم کو اس ملک میں بہت اہم رول پلے کرنا ہے، بہت اہم رول انجام دینا ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے. اس کو ایسے اونگتے ٹھیلتے نہیں، ایسے ہی ہاف ہارٹیڈلی، ہاف مائنڈیڈلی نہیں، بلکہ اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ میں ایک خیر امت کا فرد ہوں. چاہے مرد ہوں یا ہماری بہنیں ہوں، خواتین ہوں، ہم میں سے ہر ایک کو ایک ڈیسائیسیو فیصلہ کن رول یہاں انجام دینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ذہنی تیاری اور فیصلہ بہت ضروری ہے. اس میں ہر فرد کا انوالومنٹ ہے. صرف جماعتوں کے ذمہ دار یہی نہیں، بلکہ امت مسلمہ کے ہر فرد کا انوالومنٹ، اس کا اشتراک، اس کا پارٹیسپیشن، اس نے ایک پورے شعور کے ساتھ اس زندگی کو گزارنا ہے. اس کا فیصلہ ضروری ہے. ہم ایک داعی امت ہیں، ہم اللہ کے دین کی طرف بلانے والی امت ہیں، ہم اللہ کا آخری پیغام ہیں، ہم انبیائی مشن پر لگی ہوئی ایک امت ہیں. ہم کو اس ملک میں، اپنے پیارے وطن میں اس رول کو انجام دینا ہے کہ جس میں انبیاء تشریف لاتے تھے اور انسانوں کا تعلق انسانوں کے خالق سے جوڑتے تھے. انسانوں سے کہتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، وَأَطْفَأْتِيُونَ، تم میری اطاعت کرو، تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. صاف صاف دو ٹوک ہم کو اپنے اس ملک میں رہنے والے تمام افراد تک اپنے داعی امت کی اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. صرف لٹریچر تقسیم کر کے نہیں، صرف گرم گرم تقریریں کر کے نہیں، بلکہ مسلسل ہر فیلڈ میں، ہر واک آف لائف میں، ہر جگہ، ہر مقام پر ہم کو یہ رول پلے کرنا ہے. اور یہ اتنا ذہن پر ہمارے حاوی ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے ہم ایک بہت ریموٹ گاؤں میں کچھ کام کر رہے ہیں، چاہے ہمارا وہاں کا مزدور نالیاں ٹھیک کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ مزدور خیر امت کا ایک فرد ہے تو وہ بہت ایمانداری کے ساتھ اس کام کو انجام دے گا. وہ اپنے پسینے میں نہاتا رہے گا، روزہ رکھے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ گالیاں نہیں بکے گا، وہ گھر جا کر اپنی بیوی کو شراب کے نشے میں ادھیڑے گا نہیں، بلکہ ہر شخص، چاہے وہ مزدور ہو یا بڑے سے بڑا اونچی سی اونچی پوسٹ پر کوئی آدمی موجود ہو، اس کو اپنے اس اہم رول جو پلے کرنا ہے اس کو ذہن میں تازہ رکھنا ہے. 24 گھنٹے، اگر 6 سے 8 گھنٹے نیند کے نکال دیں تو 16 سے 18 گھنٹے مسلسل اسی جذبے سے سرشار اس کو زندگی گزارنی ہے. بھائیوں، یہ ایک وار فوٹنگ پر کام ہے، یہ ہاف ہارٹڈ کام نہیں ہے، یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہم کو مسلسل اس کو انجام دینا ہے. اس پر آپ غور فرماتے رہیے. آج آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں، ابھی الیاس فلاحی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، بے مقصدیت ہے، بے مقصد زندگی ہے، ایم لیس لائف ہے.
بڑے بڑے آپ اسکالر سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے، رہ جائیں گے کہ وہ کتنا ذہنی طور پر قلاش ہے. اس کے پاس زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا چاہتا ہے. میں اور آپ کل قیامت کے دن اس چیدہ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جس کے تعلق سے ڈکلیریشن ہوگا کہ یہ سابقون ہیں، یہ ٹاپرز میں سے ہیں. ٹاپرز میں اگر آپ کو شامل ہونا ہے تو یہاں ویسے کام کرنے پڑیں گے. اس بے مقصدیت سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، لوگوں کو بتانا ہوگا کہ تمہارا بہت چھوٹا سا مقصد ہے، آؤ اس بڑے مقصد کی طرف. تفریحی ماحول ہے، آپ جسے دیکھیے موبائل لے کے بیٹھا ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ 4.5 5 گھنٹے اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں. میں تو کہتا ہوں بہت تکلف سے کام لیتے ہیں. 8 10 گھنٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل ٹی وی تو خیر بہت پرانی بات ہو گئی ہے، مستقل اپنے موبائل میں لگے ہوئے، تقریر بھی سن رہے موبائل میں لگے ہوئے، کام بھی کر رہے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. تو بھائیوں، یہ ایک تفریحی ماحول کے خلاف آپ کو مجھ کو جہاد کرنا ہے. سورہ لقمان کا بار بار مطالعہ کیجئے، لہو الحدیث سے اپنے آپ کو بچائیے. ٹھیک، ڈیوائیڈ اینڈ رول یہاں کی پالیسی ہے. اس ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو سمجھیے. نفسیاتی اعتبارات سے امت مسلمہ بہت ایکسائٹڈ رہتی. ہم کو ہمیشہ توے پر بٹھا کر رکھا جاتا ہے. آپ دیکھیے توے پر آدمی کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھتا. آپ کہیں گے ٹھنڈے توے پر بیٹھ سکتا ہے، میں گرم توے کی بات کر رہا ہوں آپ سے. وہ مستقل پریشان رہتا ہے. ہم نفسیاتی اعتبار سے ہم مستقل توے پر بٹھائے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنا مین کلیدی رول اس کو بھلا بیٹھیں. اس کو سمجھنا ہے، شیطان کی اس چال کو سمجھنا ہے. کچھ چیزوں کو اپنے بڑوں کے لیے چھوڑ دیجئے، کچھ چیزوں کو امت مسلمہ کے جو ارباب حل و عقد ہیں ان کے لیے چھوڑ دیجئے کہ صاحب آپ جو کہیں گے ہم اس کو فالو کریں گے. آپ کہیں گے کہ جیل بھرو، ہم جیل بھر دیں گے. آپ کہیں گے کہ پیشانی پہ گولیاں کھاؤ تو ہم پیشانی پہ گولیاں کھائیں گے. آپ کہیں گے کہ اچھا تم اپنے کام میں لگ جاؤ تو ہم اپنے کام میں لگ جائیں گے. ہم ایک ایسی امت کے افراد بننا ہے ہم کو جو آرڈرز کے مطابق حرکت میں آتی ہے. صرف نماز کی حد تک نہیں ہے، آرڈرز کے مطابق حرکت میں آتی ہے، گھڑی کی سوئیوں کی طرح آرگنائز ہوتی ہے. ہم کو ویسی امت کا رول انجام دینا ہے. ایک زبردست پروپیگنڈا ہے، الیکٹرانک پروپیگنڈا، میڈیا کا پروپیگنڈا، دن اور رات لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرح سے پروپیگنڈا سے ان کو فیس کرنا پڑا. یہ ایک نالج ایکسپلوژن کا دور ہے. آپ کی انگلیوں کی ٹپ پر دنیا بھر کی معلومات ہیں. آپ صرف اس کا استعمال جانیں تو آج یہ پوری دنیا میں ایک نالج کا ایکسپلوژن ہے. نالج کو کس طرح سے سنبھالنا یہ سب سے بڑا آبجیکٹو ہے. اس میں سے کس طرح سے اپنے آپ کو اپنے معاملات پہ فوکس کرنا یہ ایک بڑا چیلنج ہے. میں سمجھتا ہوں ایک بڑا چیلنج ہے. ہمارے ملک کی عظیم اکثریت محبت کرنے والی ہے. میں جب بھی یہ بات کہتا ہوں تو مجھ کو بہت مزہ آتا ہے اور میں دل کی گہرائیوں سے صدق دل سے یہ بات کہتا ہوں. ہمارے بھارت دیش میں محبت کرنے والے افراد زیادہ ہیں اور نفرتیں پھیلانے والے بہت کم ہیں، لیکن وہ بہت آرگنائزڈ ہیں، وہ حرکت میں. اس چیز کو ہم کو سمجھنا ہے. وہ نفرت کا زہر پھیلا رہے ہیں، وہ اپنے خاندانوں کو، اپنے نوجوانوں کو نفرت کا زہر پلا رہے ہیں. وہ ان کو قابل صد افسوس حالت میں مبتلا کر رہے ہیں. وہ ان کو نفسیاتی بیماریوں کا شکار بنا رہے ہیں.
ہم اس کے جواب میں محبتوں کے پھیلانے والے بنیں، ہم انسانوں کے لیے نفع بخش بنیں۔ آج انسانی دنیا، ہمارا ملک عزیز اس اعتبار سے بہت سخت حالات سے گزر رہا ہے۔ میں علامہ اقبال کی جب بھی اس موضوع پر آتا ہوں تو ذرا اپنے آپ کو بہت مشکل سے کنٹرول، بلکہ اکثر نہیں کر پاتا ہوں کنٹرول، کہ علامہ کا یہ شعر آپ کو نہ سناؤں۔ عالم ہما ویرانہ ز چنگیزی افرنگ، پوری دنیا افرنگ کی چنگیزی سے ویرانہ بنی ہوئی ہے۔ پوری دنیا ایک زبردست انتشار کا شکار ہے۔ عالم ہما ویرانہ ز چنگیزی افرنگ، میں مارے حرم باز بتعمیر جہاں خیز، اے میں مارے حرم، تو دنیا کی تعمیر کے لیے دوبارہ اٹھ۔ علامہ کا کیا کانسیپٹ زبردست، کہ انسانی دنیا کی تعمیر صرف وہی ہاتھ کر سکتے ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ میں مارے حرم، میں مارے حرم باز بتعمیر جہاں خیز، اے میں مارے حرم، تو اٹھ اور ایک نئے جہاں کی تعمیر تو کر سکتا ہے۔ اس خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں خیز، اس خواب گراں خیز۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں مزے لے لے کر آپ کو بار بار خواب گراں سنا رہا ہوں۔ زبور عجم کا یہ شعر آپ کو پڑھ لیجئے۔ علامہ اقبال نے 1 2 3 4 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی، خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں خیز۔ تو ایک مست اور بالکل غافل نیند میں پڑا ہوا ہے۔ تیرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ تجھ کو نیند بہت آتی ہے، تو ہر جگہ سو جاتا ہے۔ تو سو، اس سے اٹھ، تو دنیا کے چیلنجز کو فیس کر۔ تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں کو رکھا ہے۔ تیری تاریخ ہے، تیرے پاس قرآن مجید ہے، تیرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ موجود ہے، تیرے پاس ایک جگمگاتی تاریخ موجود ہے۔ تجھ سے زیادہ مالدار، تجھ سے زیادہ ریسورسفل دنیا میں کوئی قوم نہیں، تم سے زیادہ ریسورسفل دنیا میں کوئی قوم نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ایک غفلت کا شکار ہو۔ اپنی اس غفلت کو جھٹکو اور اس سے تم نبرد آزما ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے توڑا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام رہا، اس کو سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ انسانی دنیا نے ان مسلمانوں کے زوال سے اس کو کیا نقصان پہنچا، اس پر مولانا علی میاں نے ایسی باتیں لکھی کہ انہوں نے بس خرید لیا۔ انہوں نے کہا حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی کنجی انسانی فطرت کے قفل پر رکھ دی۔ نبوت کی کنجی انسانی فطرت کے قفل پر رکھ دی، بس وہ کھل گیا اور اس کے تمام خزانے، عجائبات، طاقتیں اور کمالات دنیا کے سامنے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی شہرک کاٹ دی اور اس کے طلسم کو پاش پاش کر دیا۔ آپ نے سرکش اور ضدی دنیا کو خدا کی طاقت سے مجبور کر دیا کہ زندگی کی ایک نئی شاہراہ پر گامزن ہو کر تاریخ میں انسانیت کے ایک بالکل نئے دور کا آغاز کرے۔ یہ وہ اسلامی دور ہے جو تاریخ کی پیشانی پر ہمیشہ دمکتا رہے گا۔ میرے بھائیوں اور بہت ہی عزیز بہنوں، ہم اس تاریخ کا ایک حصہ بن سکتے، ہم اس انتہائی اہم کام کو آج بھی انجام دے سکتے۔ یہ کوئی یوٹوپین تھاٹس نہیں ہے
جو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برپا ہوئے، آج بھی اگر ہم فیصلہ کریں تو آج بھی ہم ایک انتہائی قیمتی زندگیوں کی صورت میں ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنی تاریخ کو پڑھیے، اپنے قرآن سے تعلق کو مضبوط کیجئے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھیے، اپنی تاریخ کو بہت غور سے پڑھیے، بہت غور سے پڑھیے، اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز کو پڑھیے، شکستیں ہوئیں، فتوحات ہوئیں، کیوں ہوئیں، ان سب کی اسٹڈی کیجئے۔ روزانہ کا باقاعدہ ایک اس کا شیڈیول بنائیے۔ جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ نے بہت ساری باتیں سنی، جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو صحابہ کی تاریخ، صحابیات کی تاریخ ہے، تابعین کی تاریخ ہے، تبع تابعین کی تاریخ ہے۔ میں جب بھی کہتا ہوں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو میں کہیں اور ہی چلا جاتا ہوں۔ لوگ کتنے قیمتی ہو گئے تھے، جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ صحابی، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی، جنہوں نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی۔ انسان اتنے قیمتی بن جاتے ہیں جب وہ قرآن اور حدیث اور تاریخ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ میں آپ کو سیمپل کے طور پر ان لوگوں کے نام سنانا چاہتا ہوں۔ کبھی ایک وقت مجھے آپ ایسا دیجئے 50-60 منٹ کا کہ جس میں میں تفصیل سے آپ کو ان لوگوں کے نام گناؤں جنہوں نے 650 عیسوی سے لے کر 1800 عیسوی تک کی دنیا میں کیا کام کیا انہوں نے۔ ابن خلدون، خلقان، یعقوبی، الکندی، زہراوی، ابن النفیس، ابو علی سینا، ابو ریحان البیرونی، الخارزمی، فارابی، جابر بن حیان، غزالی، رازی، ابن الحیثم۔ ایک طویل تاریخ ہے۔ اپنے بچوں کے نام رکھیے، ناموں پر ان کو بتائیے کہ تم ابن الحیثم ہو، تم خارزمی ہو، تم ابو ریحان البیرونی ہو، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہم نے اس دنیا کو کیا کیا دیا۔ ہم ایک نئی دنیا کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ بڑے مواقع ہیں۔ ابھی آپ نے یہاں یہ بات سنی کہ ابھی بہت ساری جو ستون گنوائے گئے، بتائے گئے کہ دیکھو یہ اسلامی معاشرے کے ستون ہیں، تو بہت ساری اچھی اچھی باتیں آئیں۔ اس میں ٹیچرز کے تعلق سے بھی آیا، تو یہ تو بہت رستہ ہوا گھاؤ ہے، اصل میں زخم ہے، ہر وقت کھل جاتا ہے۔ ٹیچرز کے تعلق سے یہ نہیں آیا کہ وہ اپنے سبجیکٹ میں کمال پیدا کریں، اخلاقی اعتبار سے بہت اچھے رہیں، وہ بہت صحیح ہے، ان چیلنجڈ ہے، لیکن ٹیچر اپنے سبجیکٹ میں ماہر ہو۔ وہ جب فزکس پڑھاتا ہو تو اس کو معلوم ہو کہ میں جو سلیبس پڑھا رہا ہوں اس پہ اس کی خود مضبوط گرفت ہو۔ وہ کیمسٹری پڑھاتا ہے تو اس کو معلوم ہو کہ یہ کیمسٹری کی میں کس اونچ نیچ کو اپنے طالب علموں کو بتا رہا ہوں۔ آج بہت ضرورت ہے اس کی۔ ایچ سی ورما جو کہ آئی آئی ٹی کے فزکس کے پروفیسر ہیں، میں نے ان کی ساری کتابیں خرید کے لایا کہ میں فزکس ہی پڑھوں گا۔ میں چھوٹے سے گاؤں میں جا کر بچوں کو آئی آئی ٹی کا جو پروفیسر ہے وہ 7ویں 8ویں جماعت کے بچوں کو فزکس پڑھا رہا ہے۔ آپ ضرور جا کر یہ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور دیکھیے کہ لوگ کس طرح سے اپنی نسلوں کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ 16 سے 18 گھنٹے کام کی عادت ڈالیے، بس 6 سے 8 گھنٹے سوئیے، بلکہ 6 گھنٹے ہی سوئیے۔ 16 سے 18 گھنٹے کام کی عادت ڈالیے۔ صرف مرد نہیں، خواتین بھی، صرف نوجوان نہیں، بوڑھے بھی، صرف کام پر جانے والے نہیں بلکہ ریٹائرڈ افراد جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی یہ طے کر لیں کہ میں 16 سے 18 گھنٹے بزی رہوں گا۔ مجھ کو اور آپ کو اس کلچر کو پروان چڑھانا، اس ورک کلچر کو پروان چڑھانا، یہ بہت ضروری۔
बहुत जरूरी है। सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को बैतुल मक़दिस की सफर में जब कलीसा के बड़े पादरी ने एक बहुत नरम, ज़ाहिर रेशम की अबा नहीं थी, जानता था वो कि रेशम हराम है मर्दों के लिए, एक बहुत नरम कपड़े की अबा खलीफा दुवम सैयदना उमर की खिदमत में पेश की, ये कबूल फरमाई। सैयदना उमर ने उसको अपने हाथ में लिया, ज़ाहिर अच्छे उससे लिया होगा, आपने उसको महसूस किया और आपने कहा कि मेरी जो पुरानी अबा है उसका जो फटा हुआ हिस्सा है उसको सी दो। इस क़ुव्वत का समझता हूं कि बहुत गैर मामूली चेंजेस बहुत तेजी के साथ लाए जा सकते हैं। हालात कई एतबारात से बहुत तशवीशनाक हैं। खैर उम्मत के लिए बहुत से काम हैं। जब भी हालात ख़राब होते हैं इसका मतलब ये है कि बड़े चैलेंजेस होते हैं। बड़े चैलेंजेस होते हैं मतलब ये है कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग सख्त हालात में दीन पर कायम रहेंगे अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अजर व इनाम से नवाजेंगे। हालात जितने शदीद होंगे उतनी ज़्यादा हमारी जहनी तैयारी भी होगी, जज्बाती हमवारी भी होगी और हम उसी की मुनासिबत से काम करेंगे। खैर उम्मत से मतालिबात बहुत शदीद है। हम खैर उम्मत हैं। ये जो हमारा मुल्क है, जो शिर्क का सबसे बड़ा गढ़ है, शिर्क का सबसे बड़ा गढ़ दुनिया में अगर है तो ये हमारा मुल्क है। इस मुल्क में हम खैर उम्मत की हैसियत से, और हम खैर उम्मत के इस तख्त पर खुद जाकर चढ़कर नहीं बैठ गए हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए खैर उम्मत से के लक़ब से हमको नवाजा। हमको खैर उम्मत का रोल यहाँ प्ले करना, हमको अपने वतन अजीज़ के भाई और बहनों के लिए एक अहम रोल अंजाम देना बहुत बड़ा मौजू है। और हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला ज़िंदगी और नबूवत से पहले की ज़िंदगी हमको बहुत सारी बातें समझाती हैं कि किस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत मुस्बत रोल, एक बहुत पॉजिटिव रोल यहाँ वहाँ खेला। और वो खेला, अगर आप इस लफ्ज़ को हटा दें कि कैसे अंजाम दिया आपने अपनी उस जिम्मेदारी को, तो वो हमेशा हमारी निगाहों के सामने रहनी चाहिए। और हमको इस मुल्क में बहुत अहम रोल प्ले करना है, बहुत अहम रोल अंजाम देना है, इसका फैसला करना। इसको ऐसे ऊँगते ठेलते नहीं, ऐसे ही हाफ हार्टेडली, हाफ माइंडेडली नहीं, बल्कि इसका फैसला करना है कि मैं एक खैर उम्मत का फ़र्द हूँ, चाहे मर्द हों या हमारी बहनें हों, ख़वातीन हों, हम में से हर एक को एक डिसाइसिव फैसला कुन रोल यहाँ अंजाम देना। मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़हनी तैयारी और फैसला बहुत ज़रूरी है। इसमें हर फर्द का इन्वॉल्वमेंट है। सिर्फ जमातों के जिम्मेदार यही नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द का इन्वॉल्वमेंट, उसका इश्तिराक, उसका पार्टिसिपेशन, उसने एक पूरे शऊर के साथ इस ज़िंदगी को गुजारना है, इसका फैसला ज़रूरी है। हम एक दाई उम्मत हैं, हम अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वाली उम्मत हैं, हम अल्लाह का आखिरी पैगाम है, हम अंबियाई मिशन पर लगी हुई एक उम्मत है। हमको इस मुल्क में, अपने इस प्यारे वतन में इस रोल को अंजाम देना है कि जिसमें अंबिया तशरीफ लाते थे और इंसानों का ताल्लुक़ इंसानों के खालिक से जोड़ते थे, इंसानों से कहते थे कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, वातिऊन, तो मेरी इताअत करो, तक़वा इख्तियार करो, मेरी इताअत करो। साफ साफ दो टोक हमको अपने इस मुल्क में रहने वाले तमाम अफराद तक अपने दाई उम्मत की इस जिम्मेदारी को अदा करना है। सिर्फ लिटरेचर तकसीम करके नहीं, सिर्फ गरम गरम तकरीरें करके नहीं,
बल्कि मुसलसल हर फील्ड में, हर वॉक ऑफ लाइफ में, हर जगह, हर मकाम पर हमको ये रोल प्ले करना है। और ये इतना जहन पर हमारे हावी होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम एक बहुत रिमोट गांव में कुछ काम कर रहे हैं, चाहे हमारा वहां का मजदूर नालियां ठीक कर रहा है, लेकिन चूंकि वह मजदूर खैर उम्मत का एक फर्द है, तो वो बहुत ईमानदारी के साथ उस काम को अंजाम देगा। वो अपने पसीने में नहाता रहेगा, रोजा रखेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो गालियां नहीं बकेगा, वो घर जाकर अपनी बीवी को शराब के नशे में उधेड़ेगा नहीं, बल्कि हर शख्स, चाहे वो मजदूर हो या बड़े से बड़ा ऊंची सी ऊंची पोस्ट पर कोई आदमी मौजूद हो, उसको अपने इस अहम रोल जो प्ले करना है उसको जहन में ताजा रखना है। 24 घंटे अगर 6 से 8 घंटे नींद के निकाल दें तो 16 से 18 घंटे मुसलसल इसी जज्बे से सरशार उसको जिंदगी गुजारनी है। भाइयों, ये एक वॉर फुटिंग पर काम है, ये हाफ हार्टेड काम नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, बल्कि ये हमको मुसलसल इसको अंजाम देना है। इस पर आप गौर फरमाते रहिए। आज आप हर तरफ देख रहे हैं, अभी इलियास फलाही साहब इरशाद फरमा रहे थे, बेमकसदियत है, बेमकसद जिंदगी है, एमलेस लाइफ है। बड़े बड़े आप स्कॉलर से पूछें कि आपकी जिंदगी का क्या मकसद है, तो आप हैरान हो जाएंगे, रह जाएंगे कि वो कितना ज़हनी तौर पर कल्लाश है। उसके पास जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, वो चंद छोटी छोटी चीजें करना चाहता है। मैं और आप कल क़यामत के दिन उस चीदा ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं जिसके ताल्लुक से डिक्लेरेशन होगा कि ये साबिकून है, ये टॉपर्स में से है। टॉपर्स में अगर आपको शामिल होना है तो यहां वैसे काम करने पड़ेंगे। इस बेमकसदियत से अपने आप को बचाना होगा, लोगों को बताना होगा कि तुम्हारा बहुत छोटा सा मकसद है, आओ इस बड़े मकसद की तरफ। तफरीही माहौल है, आप जिसे देखिए मोबाइल लेके बैठा है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और न जाने कितनी चीजें। लोग कह रहे हैं कि लोग 4.5, 5 घंटे स्क्रीन के सामने गुजारते हैं। मैं तो कहता हूं बहुत तकल्लुफ से काम लेते हैं। 8-8, 10-10 घंटे लोग बैठे हुए हैं और मुसलसल टीवी तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई है, मुस्तकिल अपने मोबाइल में लगे हुए, मुस्तकिल मोबाइल में लगे हुए, तकरीर भी सुन रहे मोबाइल में लगे हुए, काम भी कर रहे मोबाइल में लगे हुए। तो भाइयों, ये एक तफरीही माहौल के खिलाफ आपको मुझको जिहाद करना है। सूरह लुकमान का बार बार मुताला कीजिए, लहवल हदीस से अपने आप को बचाइए। ठीक, डिवाइड एंड रूल यहाँ की पॉलिसी है, इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को समझिए। नफ्सियाती एतबारात से उम्मत मुस्लिमा बहुत एक्साइटेड रहती है, हमको हमेशा तवे पर बिठा कर रखा जाता है। आप देखिए, तवे पर आदमी कभी भी सुकून से नहीं बैठता। आप कहेंगे ठंडे तवे पर बैठ सकता है, मैं गर्म तवे की बात कर रहा हूं आपसे। वो मुस्तकिल परेशान रहता है। हम नफ्सियाती एतबार से हम मुस्तकिल तवे पर बिठाए जाते हैं ताकि हम अपना मेन कलीदी रोल उसको भुला बैठें। इसको समझना है, शैतान की इस चाल को समझना है। कुछ चीज़ों को अपने बड़ों के लिए छोड़ दीजिए, कुछ चीज़ों को उम्मत मुस्लिमा के जो अरबाब हिल वक्त हैं उनके लिए छोड़ दीजिए कि साहब आप जो कहेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। आप कहेंगे कि जेल भरो, हम जेल भर देंगे। आप कहेंगे कि पेशानी पे गोलियां खाओ, तो हम पेशानी पे गोलियां खाएंगे। आप कहेंगे कि अच्छा तुम अपने काम में लग जाओ, तो हम अपने काम में लग जाएंगे। हम एक ऐसी उम्मत की अफराद बनना है हमको जो ऑर्डर्स के मुताबिक हरकत में आती है। सिर्फ नमाज की हद तक नहीं है, ऑर्डर्स के मुताबिक हरकत में आती है, घड़ी की सुइयों की तरह ऑर्गेनाइज होती है। हमको वैसी उम्मत का रोल अंजाम देना। एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा है,
इलेक्ट्रॉनिक प्रोपेगेंडा, मीडिया का प्रोपेगेंडा, दिन और रात लोग उसी में लगे हुए हैं। ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इसी तरह से प्रोपेगेंडा से उनको फेस करना पड़ा। ये एक नॉलेज एक्सप्लोजन का दौर है। आपकी उंगलियों की टिप पर दुनिया भर की मालूमात हैं। आप सिर्फ उसका इस्तेमाल जाने तो आज ये पूरी दुनिया में एक नॉलेज का एक्सप्लोजन है। नॉलेज को किस तरह से संभालना, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इसमें से किस तरह से अपने आप को अपने मामलात पे फोकस करना, ये एक बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूँ एक बड़ा चैलेंज है। हमारे मुल्क की अजीम अक्सरियत मोहब्बत करने वाली है। मैं जब भी ये बात कहता हूँ तो मुझको बहुत मज़ा आता है और मैं दिल की गहराइयों से, सिद्क़े दिल से ये बात कहता हूँ। हमारे भारत देश में मोहब्बत करने वाले अफराद ज़्यादा हैं और नफ़रतें फैलाने वाले बहुत कम हैं, लेकिन वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो हरकत में हैं। इस चीज़ को हमको समझना है। वो नफ़रत का जहर फैला रहे हैं, वो अपने ख़ानदानों को, अपने नौजवानों को नफ़रत का जहर पिला रहे हैं। वो उनको काबिल सद अफसोस हालत में मुब्तला कर रहे हैं। वो उनको नफ्सियाती बीमारियों का शिकार बना रहे। हम उसके जवाब में मोहब्बतों के फैलाने वाले बने। हम इंसानों के लिए नफा बख्श बने। आज इंसानी दुनिया, हमारा मुल्क अजीज इस एतबार से बहुत सख्त हालात से गुजर रहा। मैं अल्लामा इकबाल के जब भी इस मौजू पर आता हूँ तो ज़रा अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल, बल्कि अक्सर नहीं कर पाता हूँ कंट्रोल, कि अल्लामा का ये शेर आपको न सुना। आलम हमा वीराना जे चंगेज़ी अफरंग, पूरी दुनिया अफरंग की चंगेज़ी से वीराना बनी हुई है। पूरी दुनिया एक जबरदस्त इंतशार का शिकार है। आलम हमा वीराना जे चंगेज़ी अफरंग, मैं मारे हरम बाज बतामीरे जहां खेस, ऐ मैं मारे हरम, तू दुनिया की तामीर के लिए दोबारा उठ। अल्लामा का क्या कॉन्सेप्ट जबरदस्त कि इंसानी दुनिया की तामीर सिर्फ वही हाथ कर सकते हैं जिन्होंने खाने काबा की तामीर की है। मैं मारे हरम बाज बतामीरे जहां खेस, ऐ मैं मारे हरम, टूट और एक नए जहां की तामीर तू कर सकता है। अस ख्वाबे गिरां खेस, अस ख्वाबे गिरां खेस। आप ये ना समझिए कि मैं मज़े लेकर आपको बार बार ख्वाबे गिरां सुना रहा हूँ। ज़बूर अजम का ये शेर आप खुद पढ़ लीजिए। अल्लामा इकबाल ने 1, 2, 3, 4 दफ़ा ये बात इरशाद फरमाई, ख्वाबे गिरां खेस। तू एक मस्त और बिल्कुल गाफिल नींद में पड़ा हुआ है। तेरे साथ मसला ये है कि तुझको नींद बहुत आती है, तू हर जगह सो जाता है। तू सो, इससे उठ, तू दुनिया के चैलेंजेस को फेस कर। तेरे अंदर अल्लाह ताला ने गैर मामूली सलाहियतों को रखा। तेरी तारीख है, तेरे पास कुरान मजीद है, तेरे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख मौजूद है, तेरे पास एक जगमगाती तारीख मौजूद है। तुझसे ज्यादा मालदार, तुझसे ज्यादा रिसोर्सफुल दुनिया में कोई कौम नहीं। तुमसे ज्यादा रिसोर्सफुल दुनिया में कोई कौम नहीं। लेकिन मसला यह है कि तुम एक गफलत का शिकार हो। अपनी इस गफलत को झटको और इससे तुम नबर्द आजमा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कैसे तोड़ा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम रहा
اس کو سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین کہ انسانی دنیا نے ان مسلمانوں کے زوال سے اس کو کیا نقصان پہنچا، اس پر مولانا علی میاں نے ایسی باتیں لکھی کہ انہوں نے بس خرید لیا۔ انہوں نے کہا حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی کنجی انسانی فطرت کے قفل پر رکھ دی۔ نبوت کی کنجی انسانی فطرت کے قفل پر رکھ دی، بس وہ کھل گیا اور اس کے تمام خزانے، عجائبات، طاقتیں اور کمالات دنیا کے سامنے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی شہرک کاٹ دی اور اس کے طلسم کو پاش پاش کر دیا۔ آپ نے سرکش اور ضدی دنیا کو خدا کی طاقت سے مجبور کر دیا کہ زندگی کی ایک نئی شاہراہ پر گامزن ہو کر تاریخ میں انسانیت کے ایک بالکل نئے دور کا آغاز کرے۔ یہ وہ اسلامی دور ہے جو تاریخ کی پیشانی پر ہمیشہ دمکتا رہے گا۔ میرے بھائیوں اور بہت ہی عزیز بہنوں، ہم اس تاریخ کا ایک حصہ بن سکتے ہیں۔ ہم اس انتہائی اہم کام کو آج بھی انجام دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی یوٹوپین تھاٹس نہیں ہے جو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برپا ہوئے۔ آج بھی اگر ہم فیصلہ کریں تو آج بھی ہم ایک انتہائی قیمتی زندگیوں کی صورت میں ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنی تاریخ کو پڑھیے، اپنے قرآن سے تعلق کو مضبوط کیجیے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھیے، اپنی تاریخ کو بہت غور سے پڑھیے، بہت غور سے پڑھیے، اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز کو پڑھیے، شکستیں ہوئیں، فتوحات ہوئیں، کیوں ہوئیں، ان سب کی اسٹڈی کیجیے۔ روزانہ کا باقاعدہ ایک اس کا شیڈیول بنائیے۔ جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ نے بہت ساری باتیں سنی، جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو صحابہ کی تاریخ، صحابیات کی تاریخ ہے، تابعین کی تاریخ ہے، تبا تابعین کی تاریخ ہے۔ میں جب بھی کہتا ہوں صحابہ، تابعین، تبا تابعین، تو میں کہیں اور ہی چلا جاتا ہوں۔ لوگ کتنے قیمتی ہو گئے تھے، جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ صحابی، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی، جنہوں نے تابعی کو دیکھا وہ تبا تابعی۔ انسان اتنے قیمتی بن جاتے ہیں جب وہ قرآن اور حدیث اور تاریخ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے۔ میں آپ کو سیمپل کے طور پر ان لوگوں کے نام سنانا چاہتا ہوں۔ کبھی ایک وقت مجھے آپ ایسا دیجئے 50-60 منٹ کا کہ جس میں تفصیل سے آپ کو ان لوگوں کے نام گناؤں جنہوں نے 650 عیسوی سے لے کر 1800 عیسوی تک کی دنیا میں کیا کام کیا انہوں نے۔ ابن خلدون، خلقان، یعقوبی، الکندی، زہراوی، ابن النفیس، ابو علی سینا، ابو ریحان البیرونی، الخارزمی، فارابی، جابر بن حیان، غزالی، رازی، ابن الہیثم۔ ایک طویل تاریخ ہے۔ اپنے بچوں کے نام رکھیے، ناموں پر ان کو بتائیے کہ تم ابن الہیثم ہو، تم خارزمی ہو، تم ابو ریحان البیرونی ہو، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہم نے اس دنیا کو کیا کیا دیا۔ ہم ایک نئی دنیا کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ بڑے مواقع ہیں۔ ابھی آپ نے یہاں یہ بات سنی کہ ابھی بہت ساری جو ستون گنوائے گئے، بتائے گئے کہ دیکھو یہ اسلامی معاشرے کے ستون ہیں، تو بہت ساری اچھی اچھی باتیں آئیں۔ اس میں ٹیچرز کے تعلق سے بھی آیا، تو یہ تو بہت رستہ ہوا گھاؤ ہے، زخم ہے، ہر وقت کھل جاتا ہے۔ ٹیچرز کے تعلق سے یہ نہیں آیا کہ وہ اپنے سبجیکٹ میں کمال پیدا کریں،
اخلاقی اعتبار سے بہت اچھے رہے ہیں، وہ بہت صحیح ہے، انچیلنجڈ ہے، لیکن ٹیچر اپنے سبجیکٹ میں ماہر ہو، وہ جب فزکس پڑھاتا ہو تو اس کو معلوم ہو کہ میں جو سلیبس پڑھا رہا ہوں اس پہ اس کی خود مضبوط گرفت ہو۔ وہ کیمسٹری پڑھاتا ہے تو اس کو معلوم ہو کہ یہ کیمسٹری کی میں کس اونچ نیچ کو اپنے طالب علموں کو بتا رہا ہوں۔ آج بہت ضرورت ہے اس کی۔ ایچ سی ورما جو کہ آئی آئی ٹی کے فزکس کے پروفیسر ہیں، میں نے ان کی ساری کتابیں خرید کے لایا کہ میں فزکس ہی پڑھوں گا۔ میں چھوٹے سے گاؤں میں جا کر بچوں کو آئی آئی ٹی کا جو پروفیسر ہے وہ 7ویں 8ویں جماعت کے بچوں کو فزکس پڑھا رہا ہے۔ آپ ضرور جا کر یہ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور دیکھیے کہ لوگ کس طرح سے اپنی نسلوں کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ 16 سے 18 گھنٹے کام کی عادت ڈالیے، بس 6 سے 8 گھنٹے سوئیے، بلکہ 6 گھنٹے ہی سوئیے۔ 16 سے 18 گھنٹے کام کی عادت ڈالیے۔ صرف مرد نہیں، خواتین بھی، صرف نوجوان نہیں، بوڑھے بھی، صرف کام پر جانے والے نہیں بلکہ ریٹائرڈ افراد جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی یہ طے کر لیں کہ میں 16 سے 18 گھنٹے بزی رہوں گا۔ مجھ کو اور آپ کو اس کلچر کو پروان چڑھانا، اس ورک کلچر کو پروان چڑھانا یہ بہت ضروری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس کی سفر میں جب کلیسا کے بڑے پادری نے ایک بہت نرم، ظاہر ریشم کی ابا نہیں تھی، جانتا تھا وہ کہ ریشم حرام ہے مردوں کے لیے، ایک بہت نرم کپڑے کی ابا خلیفہ دوم سیدنا عمر کی خدمت میں پیش کی، یہ قبول فرمائی۔ سیدنا عمر نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، ظاہر اچھے اس سے لیا ہوگا، آپ نے اس کو محسوس کیا اور آپ نے کہا کہ میری جو پرانی ابا ہے اس کا جو پھٹا ہوا حصہ ہے اس کو سی دو، اس لیے کہ میری پرانی ابا پسینے کو زیادہ اچھی طرح جذب کر سکتی ہے۔ ہم ایک محنت کرنے والی قوم ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے تھے مجاہدین سے کہ صحرا کی دھوپ تمہارے لیے حمام ہے، جس طرح حمام میں آدمی نہاتا ہے پانی سے، سیدنا عمر فرماتے تھے مجاہدین کے لیے صحرا کی دھوپ حمام ہے، ان کو نہلاتی رہتی ہے ان کے پسینے میں۔ ہماری شناخت بنے، اس ملک میں ہماری شناخت بنے کہ ان کا ہر فرد مصروف رہتا ہے، ہر فرد کام میں لگا ہوا ہے۔ بوڑھی عورت ہے وہ بھی کام میں لگی ہوئی ہے، بوڑھا ٹیچر ہے وہ موت کے انتظار میں نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑے 2020 کے نوبل laureate سے پوچھا گیا کہ آپ 94 سال کی عمر میں بھی 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، میں نے سنا۔ انٹرویو والے نے پوچھا، ان سے لینے والے نے، تو کہ جواب میں اس نے کہا پھر کیا آپ کیا چاہتے ہیں، میں گھر میں بیٹھ کر موت کا انتظار کروں؟ بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں اب بھی 8 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ دنیا میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ 16 سے 18 گھنٹے کام کی عادت ڈالیے، 1/3 پیٹ کھائیں، بہت مشکل ہے۔ مولوی کبھی نہیں کہتا یہ کہ تم کھانا کم کھاؤ، 1/3 پیٹ کھائیے، بھوک رکھ کر دسترخوان پر سے اٹھیے، اور نہیں تو آپ حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 خزانے حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کو ضرور پڑھیے جس میں کھانے پینے کے آداب میں یہ بات لکھی ہوئی۔ 1/3 کھانا کھائیں، روزانہ ورزش کریں، 35 سے 40 منٹ تک ورزش کریں تاکہ آپ فزیکلی فٹ رہیں۔ اس پر تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت نہیں۔ حوصلوں کے ساتھ زندگی گزاریے، ڈر اور خوف اور دہشت نہیں، یہ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے، وہ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے۔ ایک مسجد میں جب وہاں درس قرآن ہوتا تھا اورنگ آباد کی، تو وہاں کے جو مؤذن صاحب تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ڈاکٹر صاحب
آپ آئندہ ہفتے آنے کی زحمت نہ فرمائیے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں زحمت کریں آئندہ آنے کی, کیا پرابلم ہے آپ؟ انہوں نے کہا نہیں وہ CID کا آدمی ہے. تو میں نے کہا کیا بولا اس نے, کچھ بولا میرے تعلق سے آپ نے؟ انہوں نے کہا کچھ کہا نہیں, اس نے صرف جھانک کے گیا. بولے ارے کہاں سے جھانکا اس نے آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں مسجد کے دروازے پر آیا تھا, بہت دیر تک کھڑا ہوا تھا اور پتہ نہیں اب جا کے کیا کرے گا, تو ہمارا دل تو بہت یہ نہیں بولے انہوں نے کہ ہمارا دل بہت کانپ رہا ہے, لیکن پیر تو ضرور ان کے تھر تھر ہل رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پر غور کیا جائے گا. یہ خوف اور دہشت نہیں, اس خوف اور دہشت سے باہر نکل آئیے, اس لیے کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خوف اور دہشت کے سائے میں زندگی بسر نہیں کیا. غار ثور جب بھی جائیے تو نیچے کھڑے ہوئیے, اور وہاں اگر آپ دل کے کان کھولیں تو آپ کو سننے کو ملے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے یہ بات ارشاد فرمائی, جب ان کے پیر دکھائی دے رہے تھے غار کے اندر سے, تو آپ نے سیدنا ابو بکر نے کان میں کہا ہوگا کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے بھی کوئی پکار کر تھوڑی کہا ہوگا, ان کے کان میں کہا آپ نے لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس یقین محکم کے ساتھ آپ کو اور مجھ کو کام کرنا ہے. سادہ زندگی, تکلفات سے دور زندگی, بدویانہ صفات اپنے اندر پیدا کریں, سپاہیانہ صفات اپنے اندر پیدا کریں. ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ایسا لکھ دیا ہے کہ انسانی تاریخ کا نچوڑ ہے اس میں. ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قومیں ترقی کرتی رہتی ہیں, قومیں ترقی کرتی رہتی ہیں, قومیں, مسلمان قوم نہیں, قومیں ترقی کرتی رہتی ہیں جب تک ان میں بدویانہ صفات باقی رہتی ہیں. بدویانہ صفات, بہت تیز حرکت کرنے والے, بہت ایکٹیو, کئی اعتبار سے, یعنی خامخواہ کے ایکٹیو نہیں لیکن ایک ٹھیک ٹھاک سے ذرا سرگرمی کے ساتھ زندگی گزارنے والے, ہم کو یہ سب کچھ کرنا ہے. اب میں کچھ باتیں اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں, خواتین سے کہنا چاہتا ہوں. آپ حضرات تو چونکہ بہت اقلیت میں ہیں تو آپ کو کچھ زیادہ احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ کی کرسیاں کم پڑ رہی ہیں, لیکن ہماری بیٹیاں اور خواتین, آپ یقین کیجئے یا مت کیجئے, آپ سے چوگنی تعداد میں یہاں بیٹھی ہیں. اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, یہ کوئی ناچ گانے کا پروگرام نہیں ہے, یہ کوئی موسیقی کا پروگرام نہیں ہو رہا جس میں یہ ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں, پورے برقعے میں نقاب وقاب ڈال کر بیٹھی ہیں, سخت گرمی میں بیٹھی ہیں. تو میں آپ سے اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کا گھر ایک قلعہ ہے, اس کی حفاظت جی جان سے کیجئے. آپ اپنے قلعے کی اس کی حفاظت کیجئے. یہاں سے افراد ڈھل ڈھل کر نکلیں جو اسلام کے صحیح معنوں میں علم بردار بنے. یہ جتنی خواتین یہاں تشریف فرما ہیں یہ طے کر لیں کہ اپنی اولاد کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو وہ اسلام کے اسٹیمپ کے ساتھ تیار کریں گی. آپ کی بیٹیاں بہترین مائیں بنیں, آپ کے بیٹے انسانوں کی ضرورت بن جائیں. گھٹی میں ڈالیے ان کی یہ بات, گھٹی میں بچپن ہی سے یہ بات ڈالیے کہ تم کو انسانی دنیا میں ایک اہم کام انجام دینا. حلال کمائی کے لیے فرمائش کیجیے اپنے شوہر سے کہ تم اس گھر میں حلال کمائی لاؤ. بس میں حرام کمائی سے اپنے بچوں کو پروان نہیں چڑھانا چاہتی. اس پر کئی چیزیں تھیں جو کہی جا سکتی تھیں, لیکن اس کو یقینی بنائیں. آپ فرمائش کیجیے. آپ بہت ساری چیزوں کی فرمائش کرتی ہیں اور شوہر بالکل بے دم اور بے کس ہو کر آپ کی ہر فرمائش کو پورا کرنے میں بہت فرما برداری سے لگ جاتے ہیں.
میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ فرمائش کیجئے کہ حلال کمائی، اپنے شوہروں سے صرف حلال کمائی کی فرمائش کریں۔ آپ کہیے میں ساری فرمائشوں کو چھوڑ سکتی ہوں سوائے اس ایک خواہش کی۔ تیسری چیز میں جو کہنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں سے، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی عصری تعلیم پر توجہ کریں۔ وہ بات صحیح ہے، قرآن ختم کرائیں، تجوید سے ختم کرائیں، احادیث یاد کرائیں، دعائیں یاد کرائیں، 5 کلمات یاد کرائیں، وہ سب ہیں۔ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں اپنی بیٹیوں سے بالخصوص، کہ ان کی عصری تعلیم پر توجہ کریں۔ میں نے اپنی بہو سے یہ بات کہہ رکھی ہے، میں نے پوچھا اس سے کہ تم کہاں تک پڑھی ہو، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھ کو یہ معلوم ہے کہ کہاں تک، میں نے کہا تم کہاں تک پڑھی ہو، اس نے کہا کہ میں BSc ہوں۔ اچھا تمہارا بچہ کون سی کلاس میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ دوسری کلاس میں، سیکنڈ میں۔ تو میں نے کہا تم یہ سمجھو کہ تم نے سیکنڈ میں داخلہ لے لیا۔ میں بہت ناول کانسیپٹ دے رہا ہوں آپ کو۔ ماں یہ سمجھے کہ میں نے سیکنڈ کلاس میں داخلہ لے لیا، اور سیکنڈ کلاس کی پوری کتابوں کو ختم کرے کور ٹو کور۔ جب ماں اس طرح سے ختم کر کے اپنے بچوں کو کوچ کرے گی تو اس کو پھر کوئی کسی مزید کوچ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ماں اس طرح سے 4تھی اور 5ویں جماعت تک، انشاءاللہ جی اوکے ٹھیک، نہیں کوئی معذرت کی کوئی بات نہیں اس میں، یہ کہہ رہے معذرت چاہ رہے ہیں، میں نے کہا کوئی معذرت کی بات نہیں ہے اس میں۔ اگر مائیں 4تھی سے 5ویں جماعت تک اپنے بچوں کو اس طرح پڑھنے کا عادی بنا دیں تو بعد میں بچے زندگی کے سارے کورسز میں اسی پیٹرن کو فالو کریں، اسی پیٹرن کو فالو کریں۔ ان کے گھر کے بڑے بچے بچیاں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو پڑھائیں گے، آپ شروعات تو کیجئے۔ آخری میں ایک اور چیز، اپنے بچوں کو بیٹھ کر پڑھنے کا عادی بنائیے، بیٹھ کر پڑھنے کا عادی بنائیے۔ یہ ایک فن ہے کہ آپ کے پاس اتنا اسٹیمنا ہو کہ آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے بیچ بیچ میں 10 منٹ کا وقفہ لے کر بیٹھ کر پڑھنے کا عادی بنائیے۔ میں علامہ اقبال کا ایک شعر اپنی بیٹیوں کو سنا کر یہاں سے اجازت لوں گا۔ علامہ اقبال نے ماؤں سے خطاب فرمایا ارمغان حجاز میں، اگر پندے ز درویش پذیری، اگر تو مجھ درویش مجھ فقیر کی ایک نصیحت کو قبول کرے، علامہ ماؤں سے کہہ رہے اگر پندے ز درویش پذیری، 1000 امت میرت تو نہ میری، 1000 مائیں مر جائیں گی تو مر کر بھی نہیں مرے گی۔ وہ کیا ہے؟ بطول باش وہ پنہا شاوزی اثر، تو فاطمہ بطول کی طرح بن جا، تو فاطمہ کی طرح بن جا اور زمانے سے چھپ جا اور فوکس ہو جا، کاہے پر کہ در آغوش شبیر بگیری، تاکہ تو اپنی آغوش میں سیدنا حسین جیسی شخصیت کو تو پال پوس کر بڑا کر سکے۔ شعر دوبارہ سن لیجئے، اگر پندے ز درویش پذیری، 1000 امت میرت تو نہ میری، بطول باش وہ پنہا شوزی اثر، کہ در آغوش شبیر بگیری، کہ تو ایک شبیر کو اپنی گود میں پال سکے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔